السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شب قدر کی 27ویں رات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ حضرات کے سامنے شب قدر میں کون سی عبادت کرنی چاہیے اور کون سی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ میرے دوستو، یاد رکھیے کہ رمضان المبارک بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں ایک رات ہے شب قدر۔ شب قدر کو ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آج 27ویں رات ہے، یعنی شب قدر کی چوتھی اور رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، اور اس رات میں بھی شب قدر نکلنے کا، شب قدر ملنے کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح وغیرہ پڑھیں اور نفل نمازیں پڑھیں۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، اگر ہم یہ نیک اعمال ان راتوں میں بھی کریں گے تو اگر اسی رات میں شب قدر ہوگی تو انشاءاللہ ہماری یہ عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل ہوگی۔ لیکن میرے دوستو، یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں اس طریقے کا وظیفہ کیا جائے، یا اس طریقے سے نماز پڑھی جائے، یا ایسے وظائف بتاتے ہیں جن کا حدیث سے، قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھیے کہ اس رات میں کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ کسی حدیث میں یہ لکھا ہو کہ اس رات میں یہ وظیفہ کیجئے یا یہ نماز پڑھیے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، جو نماز آپ پڑھنا چاہیں، جتنی نماز آپ پڑھنا چاہیں آپ ان راتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کرنا چاہیں ذکر و اذکار کریں، تسبیح وغیرہ پڑھنا چاہیں تو تسبیح وغیرہ پڑھیں، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیں تو صدقہ و خیرات کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھرپور مکمل طور پر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، غرضے کی جس عبادت میں آپ کو سکون محسوس ہو، جس عبادت میں آپ کو مزہ آ رہا ہو، آپ ان راتوں میں وہ عبادت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ ان چکروں میں مت پڑیں کہ فلانے نے کہہ دیا کہ یہ وظیفہ کر لو تو ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں، یا فلانے نے کہہ دیا اس طریقے سے قضائے عمری پڑھ لیا جائے تو ہم اس طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کو جن عبادتوں کے کرنے میں مزہ آ رہا ہو، سکون مل رہا ہو، آپ اپنے طریقے سے، آپ اپنے طاقت اور قوت کے اعتبار سے ان راتوں میں آپ اپنے حساب سے عبادت کریں۔ میرے دوستو، یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ میں اترتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے اوپر ایک سبز جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، اور اپنا ایک پر مشرق کی جانب اور ایک پر مغرب کی جانب پھیلا کر کے تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں اب زمین میں پھیل جاؤ، اور ہر اس شخص کی دعا پر آمین کہو جو شخص اس رات میں دعا کر رہا ہو۔ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر و اذکار کر رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر رہا ہو۔ غرضے کی جو لوگ بھی عبادت میں مشغول ہیں ان بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو، ان سے سلام کرو، مصافحہ کرو، اور ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ میرے دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر فرشتے دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کی دعا پر آمین کہتے ہیں، ہر اس شخص سے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں جو بندہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یا ذکر و اذکار کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے دوستو، جب صبح ہونے کو ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب چلو، اب کوچ کرنے کا وقت آ گیا، اب چلنے کا وقت آ گیا۔
تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے ان بندوں کی مغفرت کی ہے یا نہیں کی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں یا نہیں متوجہ ہوئے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں تمام بندوں پر متوجہ ہوئے، تمام بندوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور جتنے بھی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے تھے، جتنے بھی بندے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر رہے تھے، جتنے بھی بندے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی ساری دعاؤں کو سن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیا اور ان کی مغفرت فرما دی، صرف 4 لوگوں کے۔ میرے دوستو، جب یہ 4 لوگوں کا ذکر آیا تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ 4 لوگوں کے علاوہ سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، تو 4 لوگ وہ کون لوگ ہیں؟ میرے دوستو یاد رکھیے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 لوگ ہیں۔ سب سے پہلا نمبر شراب پینے والا، شراب کا عادی، جو شخص ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتا ہو، اور دوسرا ہے والدین کا نافرمان، جو شخص اپنے والدین کو ستاتا ہو، ڈانٹتا ہو، ڈپٹتا ہو، پریشان کرتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو، غرضے کی والدین کا نافرمان شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا ہے جو رشتہ داروں کو، رشتے ناطے کو توڑنے والا، رشتہ داری سے دشمنی کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ اور چوتھا ہے جو ایک دوسرے سے حسد رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، کپٹ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، یعنی حسد اور بغض رکھنے والے کی بھی ان راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ یہ چاروں قسم کے لوگ اپنے اپنے گناہوں سے باز نہ آ جائیں، اپنے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار نہ کر لیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں کرتا، اور ان 4 لوگوں کی توبہ کو قبول بھی نہیں کرتا، اور ان 4 کی مغفرت بھی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں جس حساب سے ہم سے ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر و اذکار کریں، تسبیح وغیرہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ان راتوں میں صدقہ و خیرات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما کر اور ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔